السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میری آج کی گفتگو کا موضوع وضو میں ایک ایسا عمل ہے جو ہم جانے یا انجانے میں نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا خیال آیا، پھر میں نے تھوڑا مشاہدہ کیا، تو جہاں تک میں نے پایا کہ واقعتاً ہم یہ بات کم ہی رہ جاتی ہے، تو اس بات کی میں تھوڑا سا صاحب علم لوگوں سے، علماء کرام سے یہ وضاحت کی جسارت کروں گا کہ اگر واقعی یہ عمل اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو عوام الناس کی اصلاح کی جائے۔ میری اس بات کو غور سے سنیے اور آخر تک سنیے، اور سننے کے بعد اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ کیا واقعی آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ اور خاص طور پر صاحب علم اور علماء کرام اس بات کی ضرور وضاحت فرمائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور میں کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی اور پھر میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور دیکھنے میں نے یہ بات محسوس کی ہے، تو یہ کمی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ 4 فرض اگر ان کو مکمل کر لیا جائے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر بھی عمل کیا جائے تو اور زیادہ باعث برکت ہے، باعث مبارک ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن اگر سنت رہ بھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن ہم کچھ برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ وضو میں پہلا فرض ہم نے چہرہ دھونا ہے، کہ سر کے بالوں سے لے کر کان کی لو اور یہاں تک، اور پھر دوسرا فرض ہم نے بازوؤں کو دھونا ہے پورے مکمل، اور تیسرا سر کا مسح، اور پھر پیر دھونے ہیں۔ یہ فرائض ہیں۔ اور عمومی طور پر ہم جب وضو شروع کرتے ہیں تو وضو ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں جو کہ سنت ہے، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، یہ سنتیں ہیں ہم ادا کر، پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بازوؤں کو دھوتے ہیں۔ اب یہاں پوائنٹ ہے سوچنے کا اور غور کرنے کا، جو کہ میں نے کیا کہ ہم اپنے چہرہ دھونے کے بعد جب بازو دھوتے ہیں، کچھ لوگ تو چلو پانی بھر کے یوں ڈال کے اور یوں مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے پانی کے آگے اگر ٹوٹی وغیرہ ہے تو اس کے آگے کر کے یوں دھو لیا، ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو بات سوچنے والی ہے، جو بات پوائنٹ جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ جو جگہ ہے نا ہاتھ کی بیرونی، یہ نہیں دھو پاتے، اگرچہ یہ پہلے ہی ہم نے دھوئی تھی، جب ہاتھ دھوئے تھے گیلی تھی، اور اسی غلط فہمی میں چونکہ گیلی ہوتی ہے اور ہم نے یوں دھو لیا، اور اس کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ بیک یعنی ہتھیلی کی بیرونی طرف اوپر کا ہاتھ کا حصہ، یہ اگر ہم یوں چلو بھر کے دھوئیں گے تو پانی آئے گا، ہم نے یوں مل لیا، ٹھیک ہے، تب بھی اس پہ پانی نہیں گیا۔ اگر پانی یوں بہایا ہم نے تب بھی غور نہیں کیا چونکہ یہ گیلی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اگر یہ جگہ ہم نے اس وقت، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض کیا ہے، بازو ہم نے یہ جو پورے ہیں اس سے لے کر کونی سمیت ہم نے بازو کو دھونا ہے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے جو سنت ہم نے ادا کی اس کو ذرا چھوڑ دیجئے، اب فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض کیا ہے بازو کے دھونے کا، کیا ہے کہ یہ جو پورے ہیں، پوروں سے لے کر پورا ہاتھ دونوں طرف سے کونی تک ہم نے دھونا تھا، دونوں بازو کو۔ ہوا کیا ہے کہ ہم نے یا تو چلو بھر کے یوں ڈالا اور یوں ملا، اور بازو کونیوں تو یہاں دھو لیے، اور یہ جو جگہ ہے ہماری بیرونی، اس پہ پانی نہیں بہا، آلریڈی گیلا تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اب فرض ادا کرتے ہوئے میرے خیال کے مطابق ہم نے اس کو بھی ترک کرنا ہے، اس کے اوپر بھی پانی بہانا ہے۔ صاحب علم لوگ ذرا اس بات پہ غور کریں اور پھر اس کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کیا ایسا کرنے سے وضو میں حرج نہیں ہوتا۔ میرے خیال کے مطابق کہ یہ جو فرض تھا، یہ فرض تھا کہ ہم نے یہاں سے پوروں سے لے کر یہ اوپر اندر باہر ہاتھ کو دھونا تھا، اور ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹ گیا، سستی کی وجہ سے کہہ لیں، جو نظر انداز ہو گیا،
تو یہاں پانی نہیں بہا، اگر نہیں بہا فرض کریں تو کیا وضو ہو گیا؟ یہ فرض جو ہے ہاتھ دھونے والا یہ مکمل ہو گیا؟ میرے خیال کے مطابق اس میں کمی رہ گئی ہے۔ اگر اس میں کمی ہے تو وضو میں کمی ہے، اور وضو میں کمی ہے تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو میری اپنے علماء کرام سے بھی اور صاحب علم لوگوں سے بھی یہ کوئی کسی پہ علم جتانے والی بات نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں اور نہیں جانتا، نہیں، یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے مشاہدہ کیا، اور آپ بھی کریں اس مشاہدہ، آپ خود وضو کرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں یا دوسروں کا دیکھیں۔ تو یہ میرے خیال میں کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے، اور اس جگہ پہ خاص طور پہ یہ جو جگہ ہے یہاں پانی نہیں بہتا، ہاتھ دھوتے ہوئے بازو دھوتے ہوئے اس جگہ پہ پانی نہیں ہے لگتا، یہ تر نہیں ہوتی۔ اگر یہ تر نہیں ہوتی، مقصد یہی ہے، میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر یہاں پانی نہیں لگتا یا تر نہیں ہوتی، یہ نہیں دھوئی جاتی یہ جگہ، تو کیا ہمارا یہ جو فرض کا یہ ایک رکن ہے تو یہ فرض مکمل ہو جائے گا؟ تو یہ صاحب لوگ علم اس پر توجہ فرمائیں، علماء کرام بھی اس پر توجہ فرمائیں۔ اگر یہ واقعہ ہی ایسی بات ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں، اگر نہیں ہے تو مجھے بھی تھوڑا میرے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی تردید کر دیں، میں اس کو بیان ضرور فرمائیں، اس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ اگر واقعی میری غلط فہمی ہے یہ تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کو اپنی اصلاح کروں گا۔ اگر یہ واقعی ایسا ہے تو سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح کے لیے، سب کی اصلاح کے لیے اس بات کو ضرور اس کی وضاحت فرمائیں، اس کو آگے بھی پھیلائیں، دوستوں تک پہنچائیں، اور جو صحیح اس میں جو پوائنٹ ہے، جو صحیح نقطہ ہے، اس کی وضاحت بھی کر دیں، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اس طرح سارے مسلمانوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ میری سب دوستوں سے، سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں، میری یہ گزارش ہے کہ اس نقطے پر غور کریں، علماء اسلام جو علماء ہیں ان سے پوچھیں، اور ان کے جو خیالات ہیں یا ان کا جو فرمان ہے وہ شیئر ضرور کریں، اس سے سب کی بھلائی ہوگی۔ چونکہ بنیادی طور وضو ایک بنیاد ہے نماز کی، اگر یہی مکمل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر میرے اندر یہ مجھے غلط فہمی ہے یا مجھے ایسا لگا ہے تو پھر میری اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ہم نے دین سیکھنا ہے، اس میں کوئی کسی کی انا بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ یہ سب لوگ اس کو غور سے سنیں، آگے پھیلائیں، اور پھر جو آپ کو اچھا لگے یا کسی عالم سے آپ نے پوچھا، اس نے آپ کی اس کی وضاحت فرمائی تو ضرور شیئر کریں، تو اس سے سب مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ تو اس اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ضرور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور واپسی اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔